بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا متا حاروفی کا یا مولا. عزیزان محترم، آج میرا پیغام، یہ میرا میسیج ہاؤ ٹو رائٹ عریضہ، عریضے کے بارے میں ہے. عریضہ تو سبھی جانتے ہیں کہ عریضہ ہم لکھتے بھی ہیں امام کو. یہ ایک لیٹر ہے جو ہم زمانے کے امام کو، آج اس لیے کہ ہمارا امام زندہ ہے، ان کو لکھتے ہیں. تو ہمارے پاس جو ایک تصور ہے کہ صرف 14 شعبان کی رات کو عریضہ لکھو، اور وہ روایت ایسی قائم ہوئی ماشاءاللہ کہ پوری دنیا میں وہ ایک مخصوص عریضہ ہے، لکھتے ہیں. ضرور لکھو، ہمیشہ لکھنا. یہ عریضہ ہے کیا؟ عریضہ یہ نہیں ہے کہ ہم صرف زمانے کے امام کے لیے لکھ رہے ہیں. مولا علی کے زمانے میں بھی عریضہ تھا، امام نے حکم دیا تھا. چھٹے امام سے بھی روایتیں ملتی کہ آپ نے حکم دیا تھا. عریضہ ایک لیٹر ہے، آپ ان رائٹنگ امام کو اپنی حاجات کو پیش کر رہے ہیں. لیٹر لکھنے سے تعلقات بڑھتے دنیا میں. دو چیزیں ہیں جس سے آپ کی ریلیشن شپ بلٹ ہوتی. ایک سلام سے، ایک سلام کرنے سے، زیارت پڑھنے سے آپ کی ریلیشن شپ بلڈ ہوتی ہے، سلام سے. اور دوسری جو چیز ہے جس سے ریلیشن شپ بلڈ ہوتی ہے وہ لیٹر لکھنے سے. آپ کسی کو لیٹر لکھو تو وہ پھر جواب دیتا، لیٹر لکھیں آپ جواب دیتا، اور اس سے کیا ہوتا، اس سے ایک تعلقات بنتے، اس سے ایک رشتہ بنتا. تو اس وقت ہمارا رشتہ زمانے کے امام سے کیا ہے؟ ظاہری طور پہ کیا ہے؟ واٹ آر وی ڈوئنگ فار امام؟ ہم ظاہری طور پہ کیا کر رہے ہیں امام کے لیے؟ کچھ نہیں کر رہے. اگر ہم دیکھیں تو ہم صرف روز نماز کے بعد یا مجلس کے بعد زیارت پڑھتے. اور ایسا نہیں ہے کہ بعض مومنین ہیں جو صدقہ بھی دیتے، جو جمعے کے دن دعائے ندبہ بھی پڑھتے، جمعے کے دن دعائے سماعت بھی پڑھتے. بہت اچھا. میں ایک جنرل بات کر رہا کہ عام طور پر 70-80% کس طرح سے ہم اپنے امام سے رشتے بنائے گئے ہیں. بہت کم ہے. ہم روز سلامتی کی نماز ہے، ایسے لوگ ہیں کہ جو روز سلامتی امام زمانہ کی نماز پڑھتے ہیں، اور پڑھنا چاہیے. یہ میری ریکویسٹ ہے کہ امام کی سلامتی کی نماز ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے. اس سے تمہاری سلامتی رہتی، اس لیے کہ امام تمہارے حق میں دعا کرے گا. اس لیے کہ جب تم امام کی سلامتی کی دعا کرو گے تو امام تمہاری سلامتی کے لیے دعا کرے گا. تو ایک رشتہ بنتا. اسی طرح عریضے سے ایک رشتہ بنتا. ہمارے بڑے بڑے علماء، مقدس اردبیلی کے بارے میں بھی واقعات ہیں جو سرداب مقدس میں انہوں نے لیٹر لکھا. شیخ مفید جیسی پرسنالٹی جن کے خواب میں امام نے آ کے ان کو بتایا تھا. شیخ مفید اور سید مرتضیٰ کا وہ مشہور واقعہ، امام علی علیہ السلام، اللہ مولا کی زیارت نصیب کرے، امام علی علیہ السلام کی قبر مبارک پہ جو انہوں نے رکھا تھا، جس پہ وہ جو واقعہ ہوا تھا، ایک کتے نے نجس کیا تھا ان کی زین کو، اور پھر دونوں میں بات ہوئی. پھر فائنلی ڈیسائیڈ ہوا کہ چلو ہم لیٹر لکھتے ہیں، عریضہ لکھتے ہیں، اور لکھ کے امام کے پاس رکھیں گے، اور وی ول ویٹ فار دا آنسر فرام امام علی. اور امام علی نے جواب دیا تھا. مشہور واقعہ ہے کہ جب دونوں نے اپنے اپنے مسئلے کو رکھا مولا کی قبر مبارک کے اوپر، لحد کے اوپر، پھر دو روایتیں یہاں پہ. ایک روایت یہ ہے کہ قبر مبارک سے آواز آئی، ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے لیٹر پر لکھا، عریضہ لکھا، رکھا، اور رکھنے کے بعد پھر دونوں کے اس میں امام نے جواب دیا اس میں کہ حق مال ولدی و شیخ معتمدی. امام علی کا مشہور جملہ ہے کہ جو ان کے لیٹرز کے اوپر آیا تھا. تو آپ کبھی یہ مت سمجھو کہ عریضہ نہیں لکھیں گے تو کیا ہوگا. اگر عریضہ لکھنا شروع کر دینا، آپ امام سے ایک رشتہ بنے گا اور تمہاری ساری حاجات پوری ہوں گی. اب یہ ہے کہ ہاؤ ٹو رائٹ، لکھنا کیسے. ایک نارمل طریقے سے لکھنا ٹھیک ہے، نارمل طریقے سے لکھا، لیکن جو طریقہ علماء نے بتایا اگر اس طریقے سے آپ لکھیں گے تو آپ چاہتے ہیں، ہر آدمی یہ چاہتا کہ جب وہ دعا کرے تو فوراً اس کی دعا قبول ہو جائے. تو اس طرح سے امام کو لکھو کہ امام تمہارے خط کو پڑھ کے فوراً تم کو جواب دے. ویسے امام سب کو جواب دیتا، یہ ذہن میں مت رکھو کہ جواب نہیں دیتا، جواب دیتا ہے. تو تاریخ میں کئی عریضے ہیں. گوہر یگانہ کتاب بڑی مشہور کتاب ہے زمانے کے امام سے، اس کی میں کئی آپ کو عریضے ملیں گے جو پرنٹڈ عریضے ہیں. لیکن ایک عریضہ اس میں ایک ایسا ہے جو پیج نمبر 400 یا 401 سے 402 تک آتا. یہ عریضہ میں نے پوری دنیا میں بانٹا ہے، پوری دنیا میں نے اس کو دیا ہے، پوری دنیا میں الحمدللہ افریقہ سے لے کے یورپ سے لے کے امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ہر جگہ یہ عریضہ گیا. تو باہر تو یہ عریضہ بہت ہی ریکمنڈڈ عریضہ، بے انتہا ریکمنڈڈ عریضہ. اگر آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے تو جسٹ لیٹ می نو، آپ واٹس اپ کریں، انشاءاللہ آئی ول سینڈ اٹ ٹو یو. یہ وہ عریضہ ہے کہ جس میں 5 گھنٹے میں 7 گھنٹے میں جو ہے اس کا جواب آیا. انشاءاللہ جو میرے لیکچرز چل رہے فرائیڈے کے دن زمانے کے امام کے اوپر، رات میں 9 بجے میرے یوٹیوب چینل کے اوپر، اس میں اس دفعہ یہ اب جو آنے والا فرائیڈے ہے اس میں یہ عریضے کے بارے میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ وہ عریضہ ہے کیا، اور اس کی کاپی بھی بتاؤں گا، انشاءاللہ اس کا پکچر بھی بتاؤں گا. بہرحال تو آج میرا کلپ ہے کہ ہاؤ ٹو رائٹ، لکھنا کیسا امام کو. تو اس کے بارے میں کئی علماء نے کئی انداز سے لکھے. جب آپ عریضہ لکھو نا تو آپ اس کو جب ہیڈنگ لکھنا ہو عریضے کی، جب آپ سٹارٹ کرنا عریضہ، اس عریضے کے بارے میں یہ ہے کہ آپ ایک وائٹ پیپر لے لیں، زعفران سے لکھو، بہت اچھی بات ہے. 5 چیزوں سے لکھنا بہترین ہے. یا خاک شفا ہے، پانی میں ڈال کے
خاک شفا سے بھی لکھ سکتے ہیں، وہ بھی بہت جلدی پہنچتا ہے. ایسی چیزوں سے لکھو کہ جس سے تمہارا مولا دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں اور تمہارے جواب تم کو فوراً دے دیں. جب لکھنا امام کو تو سب سے پہلے سلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو، اس کے بعد سلام لکھو. میں تیز اس لیے پڑھا کہ 12-14 منٹ میں ختم کرنا چاہتا ہوں. ہیڈنگ جو لکھنا، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو وائٹ پیپر پہ. وضو کرو، وضو کر کے 2 رکعت سلام کی امام کی نماز پڑھو، نماز پڑھ کے اللہ بی بی کی تسبیح پڑھو، پھر اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن والی دعا پڑھو. اس کے بعد ایک وائٹ پیپر لے لو. اور بھی بہت بہترین طریقے عریضے لکھنے کے نماز شب کے بعد، نماز شب اور زیارت عاشورہ اور زیارت جامعہ صغیر پڑھ کے بھی لکھنا، تو اس سے بھی بہت جلدی اثر ہوتا ہے. اس لیے کہ نماز شب ریکمنڈڈ نماز ہے، زیارت عاشورہ بڑی ریکمنڈڈ زیارت ہے، اور زیارت جامعہ 14 معصومین کی زیارت ہے. تو یہ امام کا بتایا ہوا طریقہ ہے، زمانے کے امام کا بتایا ہوا طریقہ ہے. تو اس کے بعد بھی لکھو تو بہت اچھا. اگر اس طرح سے آپ پروسیس کر کے لکھو، اور آپ عریضہ روز لکھ سکتے ہیں. ایوری ڈے یو کین رائٹ. اگر کوئی آپ کی حاجات ہے تو لکھو، لکھ کے پانی میں ڈالو. پھر بار بار میں پلٹ کے اسی پہ آ رہا کہ ہاؤ ٹو رائٹ. پہلے سب سے پہلے آپ لکھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم. لکھنے کے بعد اب امام کو ایڈریس کرنا. آپ جب بھی کسی کو لیٹر لکھتے تو آپ سلام علیکم لکھتے، سلام لکھتے. تو اپنے اگر آپ والد کو لکھ رہے ہیں، اپنی والدہ کو لکھ رہے ہیں، اپنے بھائی کو لکھ رہے ہیں، بہن کو لکھ رہے ہیں، رشتہ دار کو لکھ رہے ہیں، تو آپ سلام سب سے پہلے سلام لکھتے. تو ہم کیا کریں گے، اور ان کا نام لکھتے ہیں. جب جس انداز سے تم پکارتے ہو اسی انداز سے تم نام لکھتے. اب امام کو ہم کیا پکاریں گے، امام کے کئی نام ہیں، لیکن بہترین نام جو امام کا، ہر نام بہتر ہے، غلط مت سمجھو، ہر نام سے آپ عریضہ لکھ سکتے، لیکن ایک ایسا نام کہ جس سے امام تڑپ جاتا، جس سے امام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. وہ کون سا نام ہے؟ جب آپ لکھنا تو لکھنا السلام علیکہ یا فرزند فاطمہ، یا لکھو السلام علیکہ یا فرزند زہرا، یا یہ لکھو یا السلام علیکہ یا فرزند بی بی زینب، یا لکھو یا فرزند بی بی ام کلثوم، یا یہ لکھو یا فرزند بی بی نرجس خاتون. یہ ماں کے رشتے سے لکھو. اور بہترین یہ ہے کہ بی بی زہرا کے نام سے لکھو. اب یہ لکھ دو کہ السلام علیکہ یا فرزند زہرا، اس کے بعد سلام اللہ علیہ. لکھنے کے بعد اب آپ کو لکھنا ہے کہ ہاؤ آر یو. آپ انگلش میں لکھ رہے ہیں تو آپ کو اردو میں لکھ رہے ہیں تو آپ پوچھیں گے مولا اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ اللہ آپ کو خیریت سے رکھے. ہمیشہ اسٹارٹ یہی کرتے ہیں نا. تو سب سے پہلے لکھو کہ مولا آپ کیسے، ہاؤ آر یو مولا، اس لیے کہ میرا امام زندہ ہے. اب انگلش میں بھی لوگ لکھ رہے ہیں، گجراتی میں بھی لکھ رہے ہیں، اردو میں بھی لکھ رہے ہیں، اپنی لینگویج میں لکھو، کوئی مشکل نہیں. امام ہر زبان کا مالک ہے. لکھو ہاؤ آر یو امام. اس کے فوراً بعد کیا لکھنا، فوراً بعد دعا کرنا. دیکھو میں ایک اسٹیپ آپ کو بتا رہا ہوں. پہلے لکھو ہاؤ آر یو امام. اس کے بعد لکھو کہ مولا اللہ آپ کو سلامت رکھے. پہلے تم امام کو دعا دیں، جیسا آپ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن پڑھتے، جیسا آپ سلامتی کے امام کے لیے دعا کرتے. خط میں بھی لکھو، لیٹر میں بھی لکھو کہ مولا اللہ آپ کو سلامت رکھے، مولا اللہ آپ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے. یہ لکھ دیا. اس کے بعد پھر فوراً اپنے گناہ کا اعتراف کرنا. فوراً اپنے گناہ کا اعتراف. کیا لکھنا کہ مولا ایم ریئلی سوری، مولا میں بے انتہا معافی چاہتا ہوں کہ میں نے ایک عرصے کے بعد، ایک زمانے کے بعد آپ کو خط لکھا، مولا مجھے معاف کر. دیکھیے دوستو ایک چیز ذہن میں رکھو، تمہارے ماں باپ سے زیادہ چاہنے والے کا نام امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ ہے. یہ یاد رکھو. سب سے زیادہ اللہ کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے، سب سے زیادہ تمہارا ٹیک کیئر کرتا ہے، میرا یہ جملہ غور سے سنو، جو سب سے زیادہ تمہارا ٹیک کیئر کرتا ہے وہ تمہارا امام، ہمارا امام. یہ یاد رکھو. ماں باپ، بے شک ماں باپ بہت چاہتے ہیں، ماں باپ کی محبت ایک مثال ہے، لیکن امام جو ہے وہ تمہارے والدین سے زیادہ تم کو چاہتا ہے، والدین سے زیادہ تمہارا خیال رکھتا ہے، والدین سے زیادہ تم کو فارغ کرتا ہے. آج جو بھی ہم کو مل رہا ہے، یہ چیز یاد رکھو، ذہن میں رکھ لو، پوری دنیا کے لیے بول رہا ہوں، یہ چیز یاد رکھو، جو کچھ مل رہا، واٹ ایور آئی ایم گیٹنگ، اپنی لائف پوری عزت ہے، صحت ہے، رزق ہے، زندگی جو کچھ ہے وہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج اور شریف کی وجہ سے. اگر امام نہیں ہوتے تو ہم کو کچھ نہیں ملتا. یہ دنیا آپ کو ریز کر دیتی. آج ہم کو جو ریز نہیں کر رہی نا دنیا، وہ صرف اس لیے کہ ہمارے پاس پروٹیکشن آف امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج اور شریف. تو یہ کوشش کرنا، یہ ذہن میں رکھنا کہ جو نعمت مل رہی ہے روایتوں میں، جو نعمت مل رہی، جب تک امام کے ہاتھ بلند نہیں ہوتے ہم کو کوئی نعمت نہیں آتی. ہمارے گناہ معاف ہو رہے امام کی وجہ سے. ہر فرائیڈے ہمارے اعمال امام زمانہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے. ہم کو یہ تصور ہے، یہ فکر ہے، یہ سوچ ہے. وی ڈونٹ نو، وی ڈونٹ ریئلائز. تو لکھو سب سے پہلے کیا لکھیں، السلام علیکم یا فرزند، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد السلام علیکم یا فرزند اللہ. اس کے بعد لکھو ہاؤ آر یو امام. اس اردو میں لکھو مولا آپ کیسے. فوراً اس کے بعد بولو اللہ آپ کو سلامت رکھے. فوراً دعا کرنا کہ اللہ مولا کو سلام، میرے اپنے محبوب بندے کو، اپنی حجت کو، آخری حجت کو، اپنی رحمت کو، اپنی نعمت کو، اپنی برکت کو تو سلامت رکھ. میرے مولا کی سلامتی کی دعا کرتے پھر فوراً سوری بولو، فوراً سوری بولو کہ مولا پلیز فارگیو می، مولا پلیز. جتنی معافی مانگو گے نا اتنا تم امام سے قریب ہو گے. تم بولے مولا پلیز فارگیو می، مولا مجھے معاف کر دو کہ میں نے آپ کے ساتھ نافرمانی کی، میں نے آپ کو دل دکھایا، میں نے آپ کو اذیت دی، مولا مجھے معاف کر. اپنی معافی مانگ لی. معافی مانگنے کے بعد پھر آپ اپنی حاجت کو لکھنا، جو بھی آپ کے 1000 حاجت ہے 1000 حاجت کرو. اور حاجت کے لیے ہمیشہ ہر واسطہ بڑا ہے.
میں کوئی واسطے کو ایک واسطے پہ کمپیئر نہیں کر رہا ہوں, ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. میں یہ بول رہا ہوں کہ بعض واسطے ایسے کہ فوراً, جیسا شہزادے علی اصغر کا واسطہ ہے, مولا عباس کا واسطہ ہے, بی بی سکینہ کا واسطہ ہے. رزق کے لیے ہمیشہ امام محمد تقی جواد کا واسطہ دینا, بولنا آپ کے جد کا تقی جواد کا واسطہ. اس کے بعد شہزادے علی اصغر اور شہزادی سکینہ کی بھوک اور پیاس کا واسطہ دے کے مانگو. دیکھو تمہارے کیسا عریضہ کا جواب آتا, کیسے تمہارے حالات بدلتے. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کہ 6 گھنٹے میں 7 گھنٹے میں امپاسبل پاسبل ہوئے, امپاسبل پاسبل ہوئے. اس میں شک مت کرو, یہ قادر مطلق کا مظہر ہے, یہ اللہ کی آخری حجت ہے. اللہ اسی کی وجہ سے زمین اور آسمان باقی. تو آپ یہ مت سمجھو گے. تو رزق کے لیے ہمیشہ نوے امام کا اور شہزادی علی اصغر شہزادی سکینہ کا واسطہ دے کے دعا مانگو. اس کے بعد دیکھو گے اولاد کے لیے, اگر کوئی اولاد کے لیے لکھ رہا تو بی بی رباب کے بچوں کا واسطہ دو. بی بی رباب کو واسطہ دو کہ اب بی بی رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ, میرے مولا آپ جو ہے اولاد عطا کرو. اولاد کو صراط مستقیم پہ رکھنے کے لیے امام علی کا واسطہ دو کہ آپ کو آپ کے جد مولا علی کا واسطہ. اور اس کے بعد تم پریشانیوں سے نجات کے لیے آخرت تمہاری بخیر ہو, پلیز غور سے سنو, آخرت تمہاری بخیر ہو, خاتمہ ایمان پر ہو, تو شہزادی کونین کا واسطہ دو, اللہ کے رسول کا واسطہ دو, مولا حسن کا واسطہ دو اور مولا حسین کا واسطہ. یہ دعا آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں کہ میں یہ گرانٹیڈ لیا ہوں کہ میری آخرت بالکل بخیر ہے, اللہ کرے رہے. لیکن عریضے میں یہ لکھو, مولا میری آخرت کو آپ کے جد کا واسطہ, 4 معصوم کا واسطہ دے کے دعا مانگو. اور اگر تم یہ چاہتے کہ تم شیطان سے بچے رہو, جو بہت بڑی بات ہے, چوتھے امام کا واسطہ دے کے. اور اگر تمہارے اوپر کوئی ظلم کر رہا, تم عریضہ لکھ رہے کہ مولا وہ میرے اوپر ظلم کر رہا, وہ مجھے اذیت دے رہا, وہ مجھے ستا رہا, وہ مجھے تکلیف دے رہا, مولا اس کے دل کو نرم کرو, تو امام علی کا واسطہ دے, مولا علی کا واسطہ دے کے دعا کرو. اس کے بعد اگر تم پریشانیوں میں گھر جاؤ تو مصعب بن جعفر کا واسطہ دینا ساتھ میں. اور اگر تم کہیں سفر پہ جا رہے ہو, تم عریضہ لکھ رہے تو سفر پہ گئے تو تم عریضہ لکھو تو غریب امام کا واسطہ دے کے مانگو. رزق کے لیے میں نے کہا امام محمد تقی جواد. اور اس کے بعد لکھو اگر تم کو عبادت کا شوق چاہیے, تم چاہتے کہ تم اللہ کی عبادت کرو, سب سے بڑا شوق ہے, سب سے بڑا وہ کہ اللہ کی عبادت کرنے کا ہم کو توفیق عطا ہو, تو 10ویں امام اور 11ویں امام کا, ان کے بابا کا, ان کے دادا کا واسطہ دے کے مانگو. اس کے بعد ہیپی میرڈ لائف چاہیے تو مولا علی اور بی بی زہرا کا واسطہ دے کے آپ عریضہ لکھیں. اس کے بعد دیکھو گے اللہ تجھے مولا علی کا, امام زمانہ, آپ کو آپ کے دادا امام علی کا اور مظلوم دادی بی بی فاطمہ کا واسطہ, میری ہیپی میرڈ لائف کرو. میں نے تو ایک اسکیچ بتایا. تو اس کے بعد یہ سب حاجتیں لکھنے کے بعد پھر نیچے سوری لکھنا, پھر سوری لکھنا کہ مولا پلیز فارگیو می, مولا پلیز فارگیو می, میں نے کچھ نہیں کیا, مولا آپ کے لیے میں نے کچھ نہیں کیا. اس کے بعد یہ دعا ضرور لکھنا کہ مولا گیو می چانس ٹو سرو اسلام, گیو می چانس ٹو سرو دا کمیونٹی. یہ ضرور لکھنا کہ مولا مجھے موقع دو, مجھے توفیق دو کہ میں اسلام کے لیے کام کروں. اس لیے کہ زمانے کے امام کو جو سب سے زیادہ عمل پسند ہے نا, جب کوئی اسلام کے لیے کام کرنا ہے, نہیں امام کے لیے کام کرنا ہے, اسلام کے لیے کام کرنا ہے نا, اب یہ جو غیبت امام ہے اس کے لیے کام کر رہے ہیں, اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں نا, کربلا والوں کے لیے کام کر رہے ہیں. تو آپ بولو کہ مطلب گیو می چانس ٹو سرو اسلام, گیو می چانس ٹو سرو دا کمیونٹی. اس کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگو, مسلسل مانگتے رہو, مولا پلیز فارگیو می, یہ میں نے یہ کیا, اللہ تم مولا آپ مجھے معاف کر دو. اس کے بعد لکھو, اب پلیز ایک جملہ غور سے سنو. اس کے بعد لکھنا کہ مولا کہ آپ ہر لمحہ ایوری سیکنڈ آپ کی معرفت میں ہم کو اضافہ کریں. مولا آپ کی ایک نظر کرم ہمارے پاس رہے, مولا آپ کی معرفت میں ہم کو اضافہ ملے. اس کے بعد خاتمہ بخیر ہونا, میں نے 4 معصوم کے واسطے دی, یہ بہت امپورٹنٹ دعا میں نے بتائی آپ کو, اور شیطان سے بچنے کی بھی بہت دعا بتائی. اس کے بعد آخر میں پھر سوری لکھنے کے بعد پھر امام کو جو ہے خدا حافظ لکھو, بولو مولا جا رہا ہوں. اور یہ عریضے کی پریکٹس بنا لو. یہ نہیں کہ جب حاجت ہوگی تو میں لکھوں گا, حاجت نہیں ہوگی تو میں نہیں لکھوں گا, نہیں. ایون ہر شہادت میں, غور سے سنو, ہر معصوم کی شہادت میں, ہر معصوم کی ولادت میں آپ ایک عریضہ لکھو. آپ خالی شہادت کا پرسہ, اس لیے کہ ہر غم کا وارث زمانے کا امام, پورے 13 معصومین کے غم کا وارث زمانے کا امام. ایون عاشورے میں امام کے لکھو پرسہ لکھو کہ مولا آج آپ کو آپ کے جد کا پرسہ دیتا ہوں. کوئی 21 رمضان ہو, بیوی کی شہادت ہو, 28 سفر ہو, ہر شہادت میں آپ لکھ سکتے. اس کے بعد ہر ولادت میں 13 رجب آ رہی آپ لکھیں, غدیر آ رہی, غدیر میں تو ضرور لکھنا کہ مولا آپ کے جد کی ولایت کے آج عید الاکبر ہے, وہ آپ کو مبارک. جیسے جتنے آپ لیٹرز لکھتے جائیں گے, عریضے لکھتے جائیں گے, آپ کا ایک ریلیشن شپ امام سے اتنا اسٹرانگ ہو جائے گا کہ مولا تمہارے ہر لیٹر کا جواب دے گا. پھر تم ایک دفعہ اپنے ریلیشن شپ کو بلڈ کرو, دنیا کے ہر بڑے آدمی سے ملنا چاہتے, اب ریلیشن شپ کو بلڈ کرنا چاہتے, زمانے کے امام سے ریلیشن شپ کو بلڈ کرنے کے لیے آج کے دور میں بہترین عمل جو ہے وہ عریضہ ہے. عریضے کے ذریعے اپنے دعاؤں کو بھی قبول کروا لو, عریضے کے ذریعے اپنی حاجات کو بھی پورا کروا لو, عریضے کے ذریعے اپنے امام سے رشتے کو بھی مضبوط کر لو.